ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ ہلاک ہو گیا۔ پوچھا کیا ہوا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ روزے کی حالت میں اپنی زوجہ کے قریب چلا گیا ہوں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایسا کرو ایک غلام کو آزاد کر دو۔ تو عرض کی یا رسول اللہ اتنی طاقت میرے اندر نہیں ہے۔ فرمایا کہ پھر تم ایسا کرو کہ 2 مہینوں کے روزے رکھ سکتے ہو۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ بھی نہیں کر سکتا۔ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ بھی نہیں کر سکتا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ تم بیٹھ جاؤ۔ وہ صحابی بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر گزری ہے کہ ایک اور صحابی اپنے باغ سے تازہ کھجوریں اتار کر ایک ٹوکرا حضور کی خدمت کے اندر پیش کر دیا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ انہاں دے وچ ونڈ دیو، یا حضور نے فرمایا کہ ان کو اس کھجوروں کے ٹوکرے کو اندر بھیج دو۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ صحابی کہاں پہ ہیں کہ جس نے آ کے مجھ سے سوال کیا تھا؟ تو عرض کی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ تم ایسا کرو یہ کھجوروں کا ٹوکرا لے جاؤ اور مدینے کی گلیوں کے اندر جا کے تقسیم کر دو، غریبوں میں بانٹ آؤ جو کوئی اور دے کے گیا ہے۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ چلو تھوڑی سی کھجوریں خرید لو اور وہ بانٹ دو، بلکہ جو کھجوریں کوئی اور دے کے گیا فرمایا کہ ان کو جا کے مدینے کے غریبوں میں بانٹ آؤ۔ اب یہاں پہ کہا یہ بھی نہیں بانٹ سکتا، کیوں؟ فرمایا کہ مجھ سے بڑا مدینے میں غریب ہے ہی کو نہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں یہ موقع تھا، ہم نے حضور کو کبھی بھی اتنا کھل کر مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضور اتنا مسکرائے، یعنی ان صحابی کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یا رسول اللہ مدینے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں ہے، یہ کھجوریں مجھے دے دے ساری اپنے گھر لے جاتا ہوں۔ مطلب یہ تھا حضور ان کی بات پہ اتنا مسکرائے کہ آقا علیہ السلام کی داڑھیں مبارک، یہ دانت سامنے ہیں داڑھیں پیچھے ہیں، تو حضور اتنا کھل کے مسکرائے کہ آقا علیہ السلام کی داڑھیں مبارک نظر آنا شروع ہو گئیں۔ پھر حضور نے فرمایا کہ جاؤ اسے اپنے گھر لے جاؤ، خود بھی کھاؤ اپنے بچوں کو بھی کھلاؤ، اللہ کی ذات نے تمہارے کفارے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے۔ تو یہ ہے کہ رمضان کی برکت